معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان من، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ہی خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عبداللہ بن زید علیہ الرحمہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا تھا۔ جوانی کے دن ایسے ہی بغیر نکاح کے گزر گئے تھے۔ بوڑھاپے کے دن آئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، یعنی ایمان کی حالت میں مرا، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ سامعین اکرام، جب یہ حدیث پاک عبداللہ بن زید علیہ الرحمہ نے پڑھی تو دل میں سوچا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو آخر جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات مزدہ جاں فضا لے کر کے آئی، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں عبداللہ بن زید علیہ الرحمہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے ملک کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ خواب میں آپ کو پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، آپ کی تہجد کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید علیہ الرحمہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا، چونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بیٹھا کر لوگوں نے پوچھا کہ حضور بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا اس سے کوئی نہیں مل سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ عبداللہ بن زید علیہ الرحمہ نے پوچھا
पत्थर क्यों मारते हैं? लोगों ने कहा, हुजूर वो काम ही ऐसा करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है, आप आराम फरमाएं, अस्र के बाद आ जाएगी तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अस्र किसने देखी है? आपने पूछा कि वो किस तरफ गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ तो सही किस तरफ गई है? लोगों ने बताया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपनी आप बीती बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ निकल गया। फिर आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया तो वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों से जंगल भरा पड़ा था। कदम कदम पर कोई ना कोई मूज़ी जानवर खड़ा था। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की बहादुरी पर, कोई इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो अकेली औरत क्या कर सकती है, और अकेली औरत किस किस को रोक पाएगी। खैर, अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मंज़र ही हैरान कर देने वाला था। पहली बात तो ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में मुसल्ला बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी, यानी नमाज पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था लोगों से किनारा कशी इख्तियार करने का, तन्हाई इख्तियार करने का। लोग यही समझते थे कि मैमूना वलीद सारा दिन बकरियां चराती हैं, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा मंजर कहते हैं कि मैंने ये देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर जाती हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके आसपास घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी इधर उधर होती है, जैसा कि बकरी की फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है बकरियों को। आप फरमाते हैं, मैं हैरान हूँ, परेशान, शशदर खड़ा था कि ये कैसे हो गया है और ये क्या हो रहा है। ये फितरत के ख़िलाफ़ है और ये फितरत कैसे बदल गई है। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी हो गई है, ऐसा लगता है। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती हैं, ऐ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अलैहिर्रहमा हैरान परेशान होकर फरमाते हैं कि इससे पहले तो आपकी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया?
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولی سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے ہماری، تو میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو جواب ملا، حضرت میمونہ فرماتی ہے، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولی سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی ہے؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو سامعین اکرام، ہم سب بھی صلح کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، مضبوط بنا لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کتنے سال گزر گئے ہوں گے، ہم نے کوئی بات اللہ کی نہیں مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے اور ہمیں پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے اور جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اگلی ویڈیو پھر آپ میری آواز سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔